نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ کے حوالے سے اس کے عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور قربانی اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت کے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، جس مہینے میں ہم جا رہے ہیں اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دنوں کا جب ذکر کیا ہے تو قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ عشرہ ذوالحجہ مراد ہے اس سے۔ اچھا، اکثر مفسرین کے نزدیک ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، عشرہ ذوالحجہ یعنی۔ صحیح البخاری میں باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی مال و جان کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2438 ہے۔ یعنی اتنی فضیلت ہے ان ایام کی۔ ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3288۔ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ذوالحجہ اسی مہینے کا 9واں دن، 9 تاریخ یوم عرفہ، جس دن لوگ عرفات میں ہوتے ہیں حاجی، یہ وہ دن ہے یوم عرفہ۔ اس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اس دن کے علاوہ اور کسی دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں دیتے اللہ رب العالمین۔ اچھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3288۔ اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر 11 ذوالحجہ
یعنی جس دن حاجی منا میں ٹھہرتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ کے بعد اگلا دن جب حاجی منا میں قیام کرتے ہیں، قیام منا کا دن جو ہوتا ہے 11 ذوالحجہ والا، اس دن کو یوم القر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے فضیلت والے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے، جلد نمبر 7 میں 2811 نمبر روایت ہے، جلد نمبر 7 2811 نمبر روایت ہے صحیح ابن حبان میں۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عشرہ ذوالحجہ میں کرنے کے کام کون سے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی دنوں کا ہمیں علم ہو گیا، اس عشرے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس میں کرنا کیا ہے؟ عشرہ ذوالحجہ میں اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حج کے علاوہ آپ مختلف قسم کے اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ذکر الہی، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت زیادہ کرے ان ایام میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہتے ہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں، اور الحمدللہ تحمید۔ یہ حدیث مسند احمد میں جلد نمبر 9 میں 5446 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ دونوں تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اونچی آواز کے ساتھ بازاروں میں نکل کے تکبیرات پڑھتے تھے ان دنوں میں، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری باب فضل العمل فی ایام التشریق میں یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، الفاظ مختلف ثابت ہیں صحابہ کرام سے، مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 3 میں 5694 نمبر حدیث ہے۔ یہ الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 3 5694 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ذکر ہیں، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور دوسرے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1358 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں۔ اچھا، ان ایام میں روزہ رکھنا، 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ ایک روزہ 9 ذوالحجہ کا یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک سال جو پہلے گزر چکا ہے اور ایک سال جو آنے والا ہے، گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ 9 ذوالحجہ کا۔ یعنی جس مبارک مہینے میں ہم جا رہے ہیں، اس مبارک مہینے کی 9 تاریخ کو اگر روزہ رکھا جائے، یوم عرفہ کا یہ روزہ
یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 2747 نمبر پر۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے 2437 نمبر۔ سنن ابو داؤد 2437 نمبر یہ روایت ہے۔ اچھا، یہ روزہ جو ہے 9 ذوالحجہ کا، یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو حاجی ہیں وہ دوران حج یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ 9 ذوالحجہ کو وہ میدان عرفات میں ہوں گے اور وہ میدان عرفات میں بغیر روزے کے ہوں گے، وہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ حج کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج یہ روزہ 9 کو نہیں رکھا، صحابہ کرام نے بھی نہیں رکھا۔ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، جو حج نہیں کر رہے، وہ 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں گے اور 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے اس روزے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو چند ایک باتیں عرض کر سکا ہوں، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔